جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پروگرام میں ہم آپ کے میسیجز کو بھی شریک کریں گے کیونکہ یہ ہمارا دل کرتا ہے اور یہ ہم چاہتے بھی ہیں. اچھا صداقت بھائی، میسیجز جو آ رہے ہیں تو ان کو ہم لے کے چلتے ہیں اور پھر بات بھی ہوتی رہے گی مزید بھی. یہ جناب آج کا پہلا میسج ہمیشہ کی طرح یہ ہماری لسنر ہیں، ڈائی ہارڈ لسنر ہیں، اور کوئی بھی میرا پروگرام شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے جس میں یہ سب پہ سبقت نہ لے جائیں پہلا میسج کرنے میں. ہمارا ان کا نام ہے، کہتے ہیں سویٹسٹ ٹاک. صبح بخیر، ہاؤ آر یو؟ مے اللہ برنگ یو گڈ ہیلتھ، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس. السلام علیکم ٹو ڈاکٹر صداقت. مے یو ہیو اے لولی فن ڈے. یہ انہوں نے ہمیں میسج کیا. بہت شکریہ ان کا، یہ ہمیشہ ہی ان کا پہلا میسج ہوتا ہے جی. اور یہ جناب ایک اور میسج ہے خیام رستم کا. اچھا اوکے، خیام رستم کا صداقت بھائی میسج ہے اور یہ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر سیڈ آئی آلویز Shakespeare said, I always feel happy. You know why? Because I don't expect anything from anyone. Expectations hurt. یہ جناب انہوں نے کہا. Your comments. پہلے تو آپ بتائیے اس حوالے سے، میں نے تو سنا نہیں کیا کہا. Okay. I'll repeat it again. خیام رستم صاحب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ I always feel happy. You know why? Because I don't expect anything from anyone. Expectations hurt. یہ ایک نقطہ نظر ہے کیونکہ شیکسپیئر نے اور بھی بہت سی باتیں وہ کہی تھی، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہماری سوچ اس کو ویسا بنا دیتی ہے. صحیح. یہ ایک خیال ہے ان کا. Okay. اور اسی طریقے سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پریکٹیکلی ممکن نہ ہو، کیونکہ جو آپ کے رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں کے حوالے سے آپ کی ایکسپیکٹیشن قدرتی طور پر آپ سیکھتے ہیں اور بہت بچپن میں سیکھتے ہیں. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہمارے بلیف سسٹم بنتے ہیں انہی کے تحت ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی بنتی ہیں. یہ کچھ مایوسی کا نقطہ نظر مجھے اس میں نظر آتا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، ریزنیبل ہونی چاہیے، انہیں حد سے بڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اپنی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لینے کا جو ایک پہلو ہے وہ اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں ہر انسان کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ مدد کے لین دین کی ضرورت ہوگی. اوکے. تو میں سم اپ یہ کروں گا آپ کے جواب کو کہ ایک تو ایکسپیکٹیشنز ہونا یہ نیچرل ہے، کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے، اور ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، ان ریزنیبل نہیں ہونی چاہیے، اور ہم ایسا سیکھتے بھی ہیں. سو دس از دا وے دا ورلڈ از، گیو اینڈ ٹیک. انٹرڈیپینڈنٹ کوئی انسان اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، نہ ہی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. یعنی آپ کسی کے اوپر ہی تکیہ کرنا شروع کر دیں اور اپنی ہر ضرورت اور خوشی کے لیے دوسروں کی طرف ہی دیکھنا. مگر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ہرٹ، ان کا خیال ہے کہ جب ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی، جب آپ کی ریزنیبل نہیں ہوتی ایکسپیکٹیشنز، آپ لوگوں سے ایسی توقعات لگا بیٹھتے ہیں جو کہ وہ پوری نہیں کر پاتے، تو اس سے پھر جو ہے آخر میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم پہلے سے یہ رکھیں، توقعات کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے کوئی ایسی بیٹ ہے جو، مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اجاز بھائی کیا آپ ایسی بیٹ لگانا چاہیں گے کہ جس میں یا تو آپ جیت جائیں یا پھر آپ برابر چھوٹ جائیں؟ ہاں مطلب فائدہ نظر آ رہا ہے. ایکسپیکٹیشن تو ایسی ہی چیز ہے نا. جب آپ کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں یا کسی سے کچھ آپ طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو آپ ایک ایسی بیٹ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ آپ جیت جائیں گے یا آپ برابر رہیں گے. واہ. تو مجھے بتائیے ایسی بیٹ لگانا آپ کیوں نہیں چاہیں گے؟ 100%. کیونکہ اس کو پرسنل ریجیکشن کے طور پر آپ لیں گے، اور اگر اس بات کو بہت دور تک لے جائیں گے تو ایک سیلز پرسن کیا کرے گا؟ وہ کبھی توقع ہی نہ رکھے کہ اس کی چیز کوئی خریدے گا. تو سیلز پرسن کو تو ہمیشہ زندگی میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کو پرسنل ریجیکشن کے طور پر نہیں لینا. اگر کوئی شخص آپ کی توقع نہیں پوری کرتا
تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ریجیکٹ ہوئے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی کی کوئی ذاتی مجبوری ہوگی. آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تراش لیں کہ اس کے کوئی اندر کوئی پہلو ایسا ہوگا جو اس کی کوئی کمزوری ہوگی کہ وہ میری بات نہیں مان سکا. تو اپنے آپ کو مایوسی سے بچانے کے لیے یہ رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ سوچنا کہ آپ کسی سے کوئی توقع ہی نہ لگائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ آخر کار مایوسی چھا جائے گی. ویری ویل سیڈ. اور یہ جناب دوسرا میسج ہمیں اس سے آگے آیا ہے. سویٹسٹ ٹاک، تھینکس ا لاٹ کہ آپ ہمارے لیے ہر موسم میں آتے ہیں. تو کیا ہم صرف اٹھ نہیں سکتے، جاگ نہیں سکتے؟ تھینکس ا لاٹ، سو سویٹ آف یو. امارا جی نے یہ میسج ہمیں کیا ہے اور بہت شکریہ آپ کا امارا جی. آپ نے ہماری جو ہے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے. اور یہ جناب اگلا، اچھا یہ اپریسیشن جو ہوتی ہے مصداقر بھائی، ٹرو اپریسیشن، اس کا کوئی رول ہوتا ہے؟ مطلب اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی بہت سی ضروریات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے کاموں کو کوئی اپریشیٹ کرے، اور اس سے ہمت افزائی ہوتی ہے. جب ہم کسی کے ذمہ کوئی کام لگاتے ہیں تو وہ اس کو تھوڑا بھی بہتر کرے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. لیکن حوصلہ افزائی سچی ہونی چاہیے. حوصلہ افزائی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو، کیونکہ جلد ہی اس جھوٹ تک لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی، بلکہ ان کو ایک ایسا فیڈ بیک دیا جا رہا ہے جو درست نہیں ہے، راز فاش ہو اور جاتا میں ہے. سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی شخص کی کوئی تعریف کرنا چاہتے ہیں یا حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا غور کرنے سے آپ کو کوئی نہ پہلو مل ہی جائے گا. اس میں مایوسی نہیں ہوگی. جب آپ ارادہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں کچھ کام کرنے کا تو اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا تاکہ بھائی ایک سوال میرا بھی بیچ میں یہاں پہ آ گیا کہ کئی مرتبہ ایک ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے، ری ایکٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے. ہم ری ایکشن جو کرتے ہیں اس میں جو ہے کچھ غلطی کے پہلو ہوتے ہیں، کچھ جو ہے گڑبڑ کے پہلو ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے. ایبنڈنس مینٹالٹی ہونی چاہیے. یہ جب ہم دو کولیگز ایک فرم میں کام کرتے ہیں اور وہ ترقی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اور ان میں آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے کچھ ہدف حاصل کرنے کا، تو وہاں پہ کئی دفعہ فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بجائے اپنی انرجیز اس طرف لگانے کے کس طرح بہتر سے بہتر ہدف حاصل کریں، اہداف حاصل کریں، وہ کئی دفعہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کسی طرح سے نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جیلسی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. جیلسی ساقب، یہ جیلسی ہماری نیچر کا حصہ ہے، اور اگر یہ ہماری جبلت کا ایک جس طرح باقی ایموشنز ہیں اسی طرح یہ بھی ہے، تو اس سے پھر ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت بھی ہے، یا از اٹ جسٹ پارٹ آف لائف؟ دیکھیے، زندگی کا حصہ تو ہے. ہمارے بہت سے جذبات ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن کچھ جذبات ہمارے فائدے کے ہیں اور کچھ نقصان کے ہیں. اوکے. جیلسی ان جذبات میں سے ہے جو ہمارے نقصان کے لیے. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ غصہ بھی ہمارے جذبات میں سے ایک بڑا اہم جذبہ ہے، جو ہم سب کبھی نہ کبھی غصے میں آتے ہیں. جی. لیکن حد سے زیادہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کا انداز جب غلط طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس سے کچھ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. جیسے غصے کو اگر ہم اچھے طریقے سے نپٹا نہیں سکتے، پی جاتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے. صحیح. اور اگر ہم غصے کو دوسروں پہ نکال دیتے ہیں تو دوسروں. اسی طرح حسد کا جذبہ ہے، اگر ہم اسے اچھے طریقے سے نپٹا دیں، اسے رشک میں بدل دیں. تھوڑا سا فرق ہے. حسد میں یہ ایک پہلو ہے کہ ہم کسی شخص کی کوئی خوبی یا بہتری یا نفع دیکھتے ہوئے بہت رنج محسوس کریں اور ہماری خواہش ہو کہ وہ اس سے محروم ہو جائے، ان خوبیوں سے، ان فائدہ مند چیزوں سے محروم ہو جائے، تو اسے ہم حسد کہیں گے. لیکن اگر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح یہ انسان ایک بہتر زندگی کی طرف جا رہا ہے یا خوبیوں کا حامل ہے، تو کیا اس طرح ہم بھی خوبیوں کے حامل ہو سکتے ہیں. اور آبزرویشن جو کہ بہت زبردست طریقہ ہے دنیا میں آگے بڑھنے کا. جی.
جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی کام کامیابی سے کرتے ہیں تو ہماری موٹیویشن یا ول پاور بڑھ جاتی ہے.